السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ سکون امن ہے، خیر خیریت ہے۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، آج آپ لوگوں کے لیے ایک نسخہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ نایاب نسخہ ہے، سمجھداروں کو بہت پسند آئے گا، اور جس کے پاس علم ہے تو اسے تو سمجھ آ جائے گا، کیونکہ یہ چینل پر نسخہ اپلوڈ کر رہے ہیں تو لازمی تو نہیں ہے کہ سارے لوگ علم والے یہ نسخہ سنتے ہیں، اور کم علم والے لوگ بھی نسخہ سنتے ہیں۔ امید کرتا ہوں پسند آئے گا، کیونکہ اکثر دوستوں کی شکایت رہی ہے کہ شنگرف پہلے نمبر پر تو قائم نہیں ہوتی، یہ قائم ہو جاتی ہے تو پھر اس کا میٹل جو پارا ہے سفید آتا ہے، اور تیسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ اس کی اڑان نہیں رکتی، تیزابی نہیں ہوتا۔ یہ پہلے نیار میں ہے تو بیٹھ جاتا ہے، دوسرے نیار میں چلا جاتا ہے۔ تو یہی بات ہے، کچھ شنگرف ٹھیک نہیں آ رہی ہے، اور دوسرے نمبر پر نسخوں کا فرق ہوتا ہے کچھ۔ تو انشاءاللہ آج وقت کا نسخہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں اور لائک ہی کر دیں۔ چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ سب سے پہلے 4-5 تولے کی ڈلی شنگرف کی لے لیں۔ 1 درجن دیسی انڈے کی زردی لے لیں، اس کا وزن کر لیں۔ جتنا وزن ہو اس کے آدھے میں گندھک املہ سار شامل کر دیں، مکس کر دیں، اور اس کے چوتھائی میں سرخ کائی جو ہوا میں پانی ہوتی ہے وہ شامل کر دیں۔ مکس کر کے اس کے درمیان شنگرف رکھ کر ہلکی آنچ پر اسے پکائیں۔ یہ سب تیل ہو جائیں گے۔ 10-12 گھنٹے 13 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں۔ آگ درمیانی ہونی چاہیے۔ یہ سب کھل کر تیل ہو جائیں گے، پھر آخر میں یہ خشک ہو جائیں گے۔ جب ہارڈ ہونے لگے، خشک ہونے لگے تو شنگرف نکال لیں، شنگرف صاف کر لیں۔ یہ آپ لوگوں کی شنگرف رنگ پی ہوئی شنگرف ہے، اور کسی حد تک اس کی گندھک بھی قائم ہو گئی ہے۔ ابھی قائم کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لے لیں تارے میرے کا تیل، لے لیں 1 پاؤ۔ 2.5 تولے میٹھا تیلیا لے لیں سیاہ۔ 2.5 تولے رتن جوت بوٹی لے لیں۔ 2.5 تولے جھل مل بوٹی لے لیں۔ یہ سارے چیزیں پنسار کے اسٹور پر موجود ہیں، ادھر سے سارے مل جاتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کو الگ الگ پسائی کر لیں، پاؤڈر کر لیں، یکجان کر لیں۔ ابھی تیل کو آگ پر چڑھا کر ہلکی آنچ پر رکھیں۔ ہلکے ہلکے تیل جوش لگانے لگے تو لمبر کے ساتھ چٹکیاں دینی ہیں۔ میٹھے تیلے کی چٹکی دی، اور پھر رتن جوت کی، پھر جھل مل بوٹی کی۔ خیال رہے چیزیں خطرناک ہیں، میٹھا تیلے بہت خطرناک ہے، خشک زہر ہے۔ اپنے جانی نقصان کا خیال کریں۔ کیمیا بناتے بناتے خود نہ بن جائے تو ماسک، چشمہ لازمی ہونا چاہیے، اور ہاتھ میں دستانے ہونے چاہیے۔ احتیاط سے اس تیل میں چٹکیاں لگائیں۔ سب کچھ ختم ہو جائے تو آدھا گھنٹہ اسے آگ میں رہنے دیں، 3-4 اچھے جوش دے دیں۔ اسے کر لیں ٹھنڈا۔ ابھی اسے چھان لیں کپڑے سے۔ یہ سرخ شہد نما گاڑھے کلر کا آپ لوگوں کو تیل ملے گا۔ ابھی اسٹیل کی کڑھائی یا لوہے کی کڑھائی مصفہ لے لیں۔ ابھی اس شنگرف کو چویا دیں، آپ لوگوں کی مرضی، یا اس تیل میں ڈال کر پکائیں تو بہتر ہوگا۔ ہلکی آنچ پر اسے پکائیں، پکنے دیں۔
آخر کار یہ سب کچھ خشک ہو جائے۔ ابھی دیکھیں کہ تیل کا چوتھائی حصہ رہ گیا ہے، تو اس میں تھوڑا سا مٹی کا تیل ڈال دیں، اسے آگ لگ جائے گی، تیل جل جائے گا، شنگرف آپ لوگوں کی کمل نار مل جائے گی۔ یہاں پر شنگرف باوزن آئے، آگ پر دھواں نہیں دے گی، کچھ نہیں کرے گی، یہاں پر کچھ اس میں کمی آئے، یہ تھوڑی سی سنڈ آئے۔ ابھی ایسا کریں، جمال گوٹے کی گریاں لے لیں، پلاوے کی گریاں لے لیں، سرخ کائی لے لیں، جمال گوٹے کی گریاں 1 تولہ لے لیں، بلاوے کی گریاں بھی 1 تولہ لے لیں، سرخ کائی 1 گرام لے لیں، نشتر 1 گرام لے لیں، اور شورا 1 گرام لے لیں۔ اچھے طریقے سے کھرل کریں اور اس شنگرف کے اوپر لیپ کریں۔ چھوٹی سی کٹھالی میں ڈال کر اسے 1 سے 1.5 پاؤ کی آگ دے دیں۔ اس طریقے سے 3 عمل کریں۔ اس کے بعد 1 تولہ چاندی کا برادہ لے لیں، 1 تولہ شنگرف اچھے طریقے سے کھرل کریں نشادر کے ہوائی تیل سے۔ اس سے تجری آگ دیں، 1 چھٹانک سے شروع کریں، 1 کلو تک آگ دیں۔ ہر آگ دینے کے بعد نکال کر اسے تھوڑا سا تشیہ دینا ہے نشادر کے تیل کے ساتھ، پھر بند کر کے پھر آگ دیں۔ یہ عمل مکمل ہو گیا۔ ابھی ایسے کریں، یہ شنگرف نکال لیں، کٹھالی میں ڈال دیں، اس کے اوپر 1 تولہ تانبے کا برادہ ڈال دیں اور اسے چکر دیں، آدھے گھنٹے کا چکر دیں۔ اس کے بعد اس کا نیار کریں، نیار کے بعد پھر مال کو چکر دیں، 3-4 کٹھالیاں چینج کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو جتنی امید کرتے ہو اس سے بھی زیادہ معیار میں یہ نقصہ اترے گا۔ یہ جتنے بھی آپ نیار کریں، یہ آپ کا شنگرف تیزاب نہیں توڑے گا۔ یہ تھا آج کا نسخہ، آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا۔ چلتے ہیں، ایک نئے نسخے کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔